تھانہ گڑھی ابی بلہ کی حدود میں واقع یونین کونسل دلولہ کے گاؤں مکڑوائی میں قتل ہونے والے 26 سالہ نوجوان محمد عمیر کے قتل کا ڈراپ سین۔ خالہ زاد بھائی محمد بشارت نے مقتول کی حقیقی والدہ اور بہن سے مل کر کلاڑیوں کے وار سے قتل کیا۔ تھانہ پولیس گڑھی ابی بلہ نے ملزم محمد بشارت سمیت مقتول کی والدہ اور 15 سالہ بہن کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ شام کو مکڑوائی سے اطلاع ملی کہ ایک لڑکے کو سر میں گولی لگی ہے اور اسے اسپتال لے جائے، جس پر ہم اسپتال پہنچے۔ اس کی والدہ تو پہلے کہہ رہی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے اور اپنے سر میں گولی ماری ہے، جس کا ہم نے پوسٹ مارٹم کیا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں گولی نہیں لگی، اس کے کلہاڑی کے تیز دار آلے کے اس پہ سر پر 3-4 زخم کے نشانات ہیں، تو یہ کوئی خودکشی نہیں ہے، جس پر ہم نے اس کی والدہ کی مدعیت میں مقتول کی قتل کی دعویداری پر FIR درج کی، رپورٹ لکھی۔ بعد میں معلومات کی، اصل میں مقتول کے ساتھ اس کا بھائی ابراہیم بھی باہر تھا اس وقت میں، اس کے کر کے اس سے پوچھ گچھ کر کے انٹروگیٹ کیا تو اس نے کہا کہ اسے میری والدہ، بہن اور بشارت نامی لڑکے نے قتل کیا ہے، جس پر اس کی والدہ اور بہن کو اس وقت بھی گرفتار کیا اور لے جا کر پیش کیا عدالت میں، تو انہوں نے بھی انکشاف کیا کہ ہم نے اسے بشارت کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے کلہاڑی سے وار کر کے۔ تو پھر اس کے بعد دونوں تو چلی گئیں جوڈیشل ریمانڈ پر، جیل چلی گئیں مومنہ اور اس کی والدہ رشیدہ بی بی۔ بشارت کو 6/9/22 کو گرفتار کیا اور عدالت میں پیش کیا، عدالت نے 4 یوم کسٹڈیز کی دی۔ تو دوران حراستی پولیس اس نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنی خالہ اور خالہ زاد بہن کے ساتھ مل کر اس کو عمیر صابر کو قتل کیا ہے۔ 4 دن اس کی کسٹڈی سی، اس کیس پر نشاندہی پر آلہ قتل کلہاڑی بھی ادھر سے برآمد کی ہے۔ تھانے میں بیٹے کی خودکشی کی رپورٹ درج کروانے کے لیے آنے والی سنگ دل ماں ہی حقیقی بیٹے کی قاتل نکلی۔ قتل کو خودکشی کا رنگ دینے والی ظالم ماں نے پولیس کو بتایا کہ میرے جوان سالہ بیٹے نے خود کو گولی مار کر خودکشی کی ہے۔ تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پولیس نے مقدمہ کی مدعی والدہ کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر کے تفتیش کی تو مدعی بننے والی والدہ ہی ملزمہ نکلی۔ عمیر میرا عزیز، انتہائی شریف النفس اور بے ضرر اور خوش اخلاق انسان تھا، کسی کو آج تک اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ ظلم، بربریت اور سفاکیت کی انتہا ہوئی۔ حقیقی والدہ، اس کی بہن نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے بھانجے بشارت کے ساتھ مل کر اسے انتہائی بے دردی سے کلاڑیوں کے وار کر کے قتل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے ہمارے ساتھ پہلے بہت تعاون کیا، خصوصاً DSP سراج خان، SHO اور تفتیشی ٹیم نے، اور اس کے قاتلین کو گرفتار کیا، اور آگے بھی ہمیں امید ہے حکام بالا سے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ عمیر کے ساتھ جو سفاکیت ہوئی اس کے خون کے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں لاہور گیا، ماما فوت ہو گیا، فوت کیتا گیا، پچھوے نو موقع مل گیا کیونکہ وہ جنہیں بڑا ایک لاختہ تھا یہ آوانا، وہ آندہ سا یہ آسا غیرتی، وہ آسے بغیرت کہ بڑی دیر تو آختا رہے، مرنا گل نہیں کی تھی، چاچے کو بھی آئی ہے۔ مقتول کے لواحقین نے بتایا کہ عمیر کی 1 سال قبل شادی ہوئی تھی اور وہ بسلسلہ روزگار کراچی میں مقیم تھا۔ مقتول محمد عمیر کو خالہ زاد بھائی محمد بشارت کا اپنی والدہ اور جوان سالہ بہن کے ساتھ ملنا جلنا اور گھر آنا جانا ناگوار گزرتا تھا، جس پر وہ والدہ کو اکثر خالہ زاد بھائی کو گھر آنے سے منع کرنے کا کہتا تھا۔ جب میرا بھتیجا کراچی سے گھر پہنچا تو اس کے لیے جو ہے نا آگے اس کی والدہ، بہن اور بشارت تو میری بھابھی کا سکا بھانجا تھا، انہوں نے قتل کی تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو طرح طرح سے تنگ کیا جا رہا تھا، اور غیرت کی وجہ یہ تھی کہ اس کی جو چھوٹی بہن تھی مومنہ، وہ بشارت سے باتیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس چیز پہ غصے میں تھا کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ تو والدہ چاہتی تھی کہ بشارت تو میرے گھر آئے گا، اور جبکہ عمیر اس چیز پہ تھا کہ یعنی بشارت ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے، بھلے جو بھی تعلق ہے ہمارے خالہ زاد بھائی ہے، لیکن ہمارے گھر میں اس کا آنا جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔
تو جس سے والدہ جو ہے نا اس پہ یہ بولتی تھی کہ بشارت تو آئے گا ہر صورت، اگر کوئی دوسرا کوئی رہے یا نہ رہے بشارت آئے گا۔ ورثاء کے مطابق عمیر 28 اگست کو کراچی سے واپس گھر آیا تو اس سے قبل ہی خالہ زاد بھائی نے مقتول کی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر عمیر کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ پھر 1 ستمبر 2022 کی رات 8 بجے گھر کے باہر ویرانے میں ملزم محمد بشارت نے خالہ اور خالہ زاد بہن کے ساتھ مل کر 14 سالہ عمیر کا کام تمام کر دیا۔